بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ حجاز کی پہاڑیاں سرخ بھر بھرے پتھر سے بنی ہیں۔ اس سلسلے کی چٹانیں زین بد مذہب میں مشہور گول مٹول چپٹے یا دریائی پتھروں کی طرح ہموار نہیں ہیں، بلکہ یہ دانتیلی چٹانیں ہیں، اس قدر نوکیلی کہ اگر ان پر منہ کے بل گر پڑیں تو ہاتھ خونوں خون ہو جائیں۔ باوجود اس کے کہ ان چٹانوں کی سختی میں خوبصورتی تھی، گھسے ہوئے کپڑوں کے جوڑے میں لپٹے آپ علیہ السلام جب شام کی بڑھتی ہوئی خنکی میں پہاڑوں پر کھڑے گھاٹی کی جانب دیکھتے ہوں گے تو اس وقت سورج دن بھر روشن رہنے کے بعد اب کے غروب ہونے کی منزل کے قریب ہوا کرتا ہوگا۔ سورج کی تیز چمکتی ہوئی دھوپ اب ٹھنڈی ہو کر پیلی پڑتی ہوگی۔ اس پیلی دھوپ میں حجاز کی بھربھری پہاڑیاں اب سنہری رنگ اختیار کر لیتی ہوگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے جب آنکھوں کے سامنے سورج پہاڑیوں کی اوٹ میں یکدم ڈوبتا ہوگا تو اس سہانے منظر کو دیکھ کر یقیناً آپ علیہ السلام کے دل میں ایک تھر تھری سی مچ جاتی ہوگی۔ سورج کے ڈوبنے سے اب پہاڑیوں کے اوپر مغربی افق پر سرخی پھیل جاتی ہوگی اور پھر آہستہ آہستہ تاریکی اس سرخی میں گھل کر یوں پھیل رہتی ہوگی کہ جیسے کوئی بہت دور آسمان پر سیاہ پردہ گرا رہا ہو۔ ابھی کچھ ہی دیر میں جب تاریکی چارسو پھیل جائے گی تو ہر طرف چاندنی کا راج ہوگا۔ دن میں سرخ، شام سنہری اور رات میں اب یہ منظر چاندی کے رنگ میں نہا جائے گا۔ اگر یہ چاندی کی پہلی تاریکی ہوتی تو پھر تک سیاہ آسمان میں تارے جگمگاتے ہوں گے اور ایسے میں ہر طرف تاروں کی ٹھنڈی مگر آکاسی روشنی پھیل رہتی ہوگی۔ ہر دو صورت رات میں وقت کی ہیئت بدل جاتی ہوگی، اس طرح کہ وقت ٹھہرا ہوا محسوس ہوتا ہوگا اور لگتا ہو کہ شاید یہ منظر سہانا سما اپنے اندر ہمیشگی لیے ہوئے ہے۔ یہ ٹھہراؤ کئی پہر تک جاری رہنے کے بعد جب آسمان میں شمال کی جانب روشنی کی ایک مہین سی کرن پھوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہوگی اور اس کے ساتھ ہی بعد سوا چلنے پر ہی معلوم ہوتا ہوگا کہ وقت اب لوٹ آیا ہے، ٹھہرا ہوا وقت پھر سے روا ہے۔ یہ رات بھر کی عبادت کے خاتمے کا وقت ہے کہ آپ علیہ السلام رات بھر ٹھہرے ہوئے وقت کے گما میں اس عبادت کے دوران سانس کی مشق کیا کرتے تھے۔ سانس کی مشقیں جو ابھی بھی حال میں ہی مغرب میں محققین نے دوبارہ سے دریافت کی ہے۔ اس طرح کی مشق تاریخ میں تقریباً سبھی خطوں میں روحانیت پسندوں کا خاصہ رہی ہے۔ اگر عبادت مراقبے کی حالت میں سانس کی مشق نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ ایک طویل مصباح ورد بے خودی یا نوم کی حالت میں حلق اور سینے کے بیچ کلام کی مسلسل تسبیح یا ایک ردہم میں عمل تنفس پر غور، اس طرح کی یہ مشق جس کے دوران روح سے آشنائی حاصل ہوتی ہے۔ روح عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوا کے ہیں۔ روح کے دوسرے مطالب میں سانس، تنفس اور دم وغیرہ شامل ہیں۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔